ندیم الواجدی صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، اور ساتھ میں فرینکفرٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں دونوں احباب کو ویلکم کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ حضرات کی. بہت خوشی ہوئی آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ کے ہاں چینل کے اوپر تو ماشاءاللہ اس نوعیت کی اونلی فار مسلم اس سے پہلے بھی غالباً اسٹریم ہوئی ہے، لیکن میرے چینل پر کبھی اس عنوان سے نہیں ہوئی ہے. لیکن جب بھی کوشچن آنسر ہوتا ہے تو اس میں کچھ مسلمان بھی آتے ہیں، کچھ غیر مسلم بھی آتے ہیں، لیکن آج آپ ایکسکلوزیولی اونلی فار مسلمس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مبارکباد. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. میں یہی آگاہ کر رہا تھا پبلک کو کہ ایمان یونین ٹیم کی مشاورت سے یہ پروگرام اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر سٹارٹ کیا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کمپلین کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا. تو یہ اسپیشل ایک پروگرام ایک ویک میں رکھا گیا تاکہ یہاں پر آ کے ہم صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو انٹرٹین کر سکیں، اور اس میں مختلف گیسٹ آتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور راجہ صاحب بھی تشریف لائے، عامر بھائی بھی تشریف لائے، سیم بھائی بھی تشریف لائے، دیگر علماء بھی تشریف لاتے ہیں الحمدللہ. تو آج ماشاءاللہ آپ نے رونق بخشی ہمارے پروگرام کو کہ آج آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی علی بھائی، پروگرام شروع ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہماری طرف سے مفتی صاحب کا ویلکم کریں جیسا کہ ہم کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو تکلیف دوں گا سر کہ آج آپ مفتی صاحب کو. مفتی صاحب یہ ٹیم اسلامک اویکننگ کی طرف سے آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ چھوٹا سا نذرانہ ہماری عقیدت یہ آپ کی خدمت میں سر ہم پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. جی ذوالفقار اشرف صاحب دکھائیے. میں ان کو تھوڑا سا یہ علی بھائی آج آپ جی بالکل اسلامک اویکننگ ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو ایکسپٹ کیسے کرنا ہے. دیکھ لیا. بالکل ہاتھ میرے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ علی بھائی کے ہیں، اور لینا مفتی صاحب آپ نے ہے. اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا طریقہ یہ ہے وہ میں سنت سے ثابت کر دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، ایک ہاتھ ان کی طرف سے ایک ہاتھ اپنا. تو آپ کہ آپ طرف سے قبول کر لیں ایک ہاتھ. میں نے آپ کو دے دیے تھا. جی دوسرے ہاتھ سے آپ قبول بھی کیجیے. مفتی صاحب نے قبول فرمایا. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. تو آج میری گزارش ہے کہ آج غیر مسلم دوست جو ہمارے ہیں وہ جوائن نہ کریں، بلکہ صرف مسلمان دوست جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں، اور ان کے جو مسائل ہیں، جو کوشچن ہیں، وہ آ کے مفتی صاحب سے پوچھیں تاکہ استفادہ کیا جا سکے. مفتی صاحب سے میں لنک شیئر کر دیا میں نے. مفتی صاحب تب تک آپ ایک چیز بس میں کہنا چاہوں گا کہ کامنٹس میں ایک سوامی جی دکھ رہے ہیں، ستیہ بھارتی، وہ کہہ رہے ہیں گھر واپسی کی دعوت دے رہے ہیں ہم کو. تو میں سوامی جی سے کہوں گا کہ آج کا چونکہ ماحول صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جنت میں جانے کے شوقین ہیں، جو جہنم میں جانے کے شوقین ہیں ان کے لیے نہیں ہے. تو آپ کو اگر گھر واپسی کی دعوت دینی ہے تو آپ میرے چینل پر آئیے کسی دن انشاءاللہ، تو وہاں دعوت دیجیے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ دیکھتے ہیں آپ کی دعوت میں کتنا دم ہے. جی بالکل. جی ماشاء اللہ. جی ہمارے ساتھ فرینکفرٹ صاحب جڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرینکفرٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ فرینکفرٹ صاحب آواز حق چینل سے عامر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جی اہلاً و سہلاً عامر بھائی، ویلکم. کیسے ہیں برادر آپ؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. میں تو حضرت کے دیدار کو آیا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم حضرت. مجھے خبر ملی کہ آپ آ چکے ہیں، تو میں نے کہا میں زانو تلمذ ہو کے بیٹھ جاؤں. جی آپ کو یاد کیا جا رہا تھا پچھلے اتوار کو، اور کامنٹس میں لوگ آپ کے دیدار کے مشتاق تھے اور یہ نہیں دیکھ رہے تھے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہے عامر بھائی کو بلاؤ، آپ کے ان کے بغیر نہیں سنیں گے آپ کی بات. حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ جو ہیں وہ آ گئے تھے تو ان میں مجھے انگیج ہونا پڑا، مگر میں نے پروگرام سنا، مجھے موقع الحمدللہ بہت زبردست. اللہ کو جزائے خیر دے. اور آج ماشاءاللہ آپ بڑے
زبردست زرق برق لباس کے اندر زیبتن کیا ہوا ہے آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح مفتی صاحب کو سلامت رکھے. جی چمک دمک رہے ہیں مفتی صاحب آج. جی ماشاءاللہ جی، زیادہ ہی لائٹنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے. جی فرینکفرٹ صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی گفتگو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرینکفرٹ صاحب آپ میوٹ ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو ویلکم کروں گا، خوش آمدید کہوں گا، استقبال ہے ان کا ماشاءاللہ. یہ تشریف لائے اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے. تو دوسرا میں ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا اور پھر باقی دوستوں کو ہم ٹائم دیں گے باری باری. تو مفتی صاحب میری یہ خواہش ہے کہ کچھ جو خصوصاً جن باتوں میں مسلمانوں کو ٹف ٹائم ملتا ہے ایکس مسلمز کی جانب سے، میں چاہتا ہوں ان نکات پر ہم کوئی زبردست سے پروگرام رکھیں لگاتار 2-3. مثال کے طور پر فری ول ہے یا مسئلہ حدیث ہے کہ وہ احادیث جب لے کے آتے ہیں تو ان کو چیک کیسے کرنا ہے، ان کی اتھینٹسٹی کیسے دیکھنی ہے، یا اس کو قرآن پاک کے ساتھ کس طرح میچ کر کے اس کی ریجیکشن یا ایکسیپشن ہے. اس کے علاوہ پھر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بچہ بیمار کیوں پیدا ہوتا ہے تو یہ آ جاتا ہے. پھر جی ضروری ہے کہ روز حشر ہو، قیامت ہو، مرنا، جی مرنے کے بعد پھر اٹھنا کوئی واجب ہے. یہ 2-4 جو خاص باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہتر سمجھیں، چونکہ آپ کی جو رائے ہمارے لیے الحمدللہ وہ حرف آخر ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کی باتوں میں ہم اپنے مسلمان دوستوں کو تربیت دیں تاکہ وہ ان کو ٹف ٹائم دے سکیں، اور یہ جو ایکس مسلمز بکواس کرتے ہیں اپنے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے، تو ہمارے بھائی ٹرینڈ ہو کے جا کے ان کو وہاں پر دندان شکن جوابات دیں. تو اس حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ بہتر سمجھتے ہیں جو ٹاپکس ایسے ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ اونلی فار مسلم سٹریم ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر ہم ایک ٹریننگ کے طور پر رکھیں مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس طرح کے سوالات پوچھیں کہ کیسے ایسے لوگوں سے نبرد آزما ہونا ہے. معذرت میرا سوال لمبا ہو گیا، بات لمبی ہو گئی. جزاک اللہ. ویسے آپ نے کئی سارے اہم ٹاپک سجیسٹ کیے ہیں، اور اتفاق سے ہماری جو اسٹریم ہوئی تھی پرسوں تو اس میں بھی یہ فری ول کا مسئلہ آیا تھا. اور یہ بات صحیح ہے کہ غیر مسلموں کے اور مرتدین کے ذہنوں میں یہ کسی طریقے سے بیٹھ گیا کسی وجہ سے، اور یہ ان کی اپنی کم علمی ناقص فہمی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ان کو بتایا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اپنی لا علمی کے باوجود قرآن جیسے سمندر میں غوطہ زنی کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوبے گا، ڈوب کے مرے گا. لیکن جس طریقے سے سمندر اپنی افادیت کے باوجود صرف اسی شخص کو الاؤ کرتا ہے، اسی شخص کو تیرنے کی اجازت دیتا ہے جو تیرنا جانتا ہو، قرآن کریم اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود، اپنی گہرائیوں کے باوجود صرف اسی شخص کو استفادہ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو حسن نیت کے ساتھ قرآن کریم سے استفادے کی اہلیت رکھتا ہو. اگر بے اہلیتی کے باوجود ایک آدمی قرآن میں غوطہ زنی کرے گا تو وہ ڈوب کے مرے گا. مرتدوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یرفع به اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس قرآن کے پڑھنے کے اور اس قرآن کو سمجھنے کے، سمجھنا تو نہیں کہوں گا، اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حدیث کے اندر آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص اہلیت کی ضرورت ہے. تو مرتدین نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ اسلام میں فری ول نہیں ہے. وہ کل پرسوں بھی ایک صاحب ہماری اس ٹیم پر آئے، ملحد ہیں، کہنے لگے جی اسلام میں تو فری ول ہے ہی نہیں. ہم نے جو آئے تھے وہ لے کر آئے تھے، وہیں سے ثابت کر دیا کہ وہیں سے فری ول نکل رہی ہے اتفاق سے. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع کے اوپر یقیناً گفتگو ہونی چاہیے، اور میں نے بہت سی مرتبہ گفتگو کی بھی ہے، لیکن دوبارہ کی جا سکتی ہے اگر اس طرح کا کوئی سوال آیا تقدیر کے تعلق سے. جو مسئلہ حدیث کا ہے وہ کوئی بہت مختصر مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2-3 منٹ کے اندر یا ایک اسٹریم کے اندر اس کو سمجھا دیں گے، بلکہ ایک طویل بحث ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول حدیث اور اصول فقہ سے ریلیٹ کرتا ہے. اصول حدیث اور اصول فقہ کے بھی الگ الگ لیولز ہیں، الگ الگ درجات ہیں، یعنی بیسک لیول سے لے کر انٹرمیڈیٹ اور پھر ایڈوانس لیول تک. تو اس میں کتنے مباحث ہیں جن کو کور کیا جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر اس موضوع پر کوئی خاص اسٹریم ہوئی تو یقیناً ان میں سے کچھ باتوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ باقی تو کامن سی چیزیں ہیں کہ بھئی اس مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ تو بہرحال اہم موضوع ہے ہی. لیکن یہ جو دو موضوع آپ نے ذکر کیے ہیں یہ یقیناً اہم ہے اور کسی خاص اسٹریم میں اس کو موضوع بنایا جا سکتا ہے. جی جی مفتی صاحب جزاک اللہ. جیسے آپ نے حدیث کے نقطہ پہ بات کی کہ بڑا یہ ضخیم موضوع ہے، بڑا لمبا، تو میں گزارش اس طرح کر رہا تھا کہ اگر ہم احادیث کے حوالے سے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مرتدین کچھ روایات سامنے رکھ کے اور توہین کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمان بھائی جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا سمجھ لیں اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں اور وہ نیگیٹو فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث میں شاید اس طرح کے مسائل ہیں. اگر آپ ان سبھی دوستوں کو ہم سمیت مسلمانوں کو جو ابھی سیکھ رہے ہیں ان کا یہ ایک ہیزیٹیشن دور کروا دیں کہ بھئی حدیث علم جو ہے دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث تو قرآن پاک ہے، اور پھر باقی ان کی زندگی میں باقی چیزیں ہیں جو انہوں نے کر کے دکھایا، بولا، تو وہ پہنچی ہیں لوگوں کے ذریعے سے. تو اس کی چھان پھٹک جو ہے اس کو کرنے میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخصیت دو مختلف باتیں کہہ دے، ایک وقت قرآن پاک بیان کریں اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کے مطابق اپنا اسوہ دکھانے کے لیے وہ اس کے الٹ کر دیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. جی جی نہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے پوری اعتبار سے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک عام انسان کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں تضاد ہو رہا ہے، کانٹرڈکشن ہو رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت واقعہ بھی یہی ہو کہ حقیقتاً دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہو رہا ہے. یعنی اگر مثلا قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ذوالقرنین نے جب مغرب کی طرف سفر کیا تو انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اور حدیث یہ کہہ رہی ہو کہ ذوالقرنین نے جب مشرق کی طرف سفر کیا تو سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. اب یہ کانٹرڈکشن ہے، ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں چونکہ قرآن کریم اور حدیث کے درمیان بالکل واضح تضاد ہے جس کو سالو کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تو حدیث کی سند چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی آیت کے سامنے حدیث کو ترجیح نہیں دی جائے گی، قرآن کریم کی آیت کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پر یہ پرسوں سوال آیا تھا، قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اور مثلا قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہو کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر لوگ امن کی طرف جھکیں تو آپ بھی امن کی طرف جھک جائیں. اس میں لا الہ الا اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اب کوئی یہ کہنے لگے کہ دیکھو قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، لہٰذا حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ الگ الگ صورتحال اور الگ الگ کنڈیشنز کے اوپر محمول ہے. اس لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کانٹرڈکشن ہے، اور قرآن کریم اور حدیث کے درمیان کانٹرڈکشن ممکن تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن جن روایتوں کے اوپر اعتراض ہو رہا ہو وہ ساری کی ساری کانٹرڈکشن کی وجہ سے ہم ان کو رد کر دیں. جی جی مفتی صاحب آپ نے بجا فرمایا. میں دراصل اس بات سے نا اتفاقی پہ نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو ہیں، ہم جو مسلمان ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو وہ گھبرا جاتے ہیں جب کوئی ایکس مسلم اپنے سٹریم کر رہا ہوتا ہے نا کسی حدیث پہ، کسی روایت پہ، تو بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ او ہو اس میں تو بڑے بلنڈر ہیں، یہ تو بے حیائی والی بات آ گئی ہے، تو ایسے ہو گیا. میں کہتا ہوں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پیسیفائی کریں، تسلی دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آپ گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ تعالی اگر فرض کریں وہ موضوع روایت ہوئی تو پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ورنہ ہم اس کی تحقیق کر کے وہ ثابت کریں گے کہ وہ قرآن پاک ہی کی ایک نص ہے، اسی پہ دلالت کرتی ہے. تو لوگ گھبرا جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں، مسلمان دوست جب جاتے ہیں ان کی سٹریمنگ پہ تو وہ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں، ڈسٹرب فیل کرتے ہیں کہ اوہو یہ کیا بن گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اگر ایک دو پروگرام لگاتار ہو جائیں تو ہمارے دوست جو وہاں پہ جائیں تو وہ کھڑک کے بات کر سکیں
اور ان سے کہہ سکیں کہ بھئی یہ جو آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم آپ کو اس کی چیلنج کر لیں، ہم اس کی ہم وضاحت آپ کو دے دیتے ہیں. اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے فرینکفرٹ صاحب کہ حدیث سامنے آئی، مرتد نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے، ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا معنی ہے، اور اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم تک سوال پہنچا دیتے ہیں اس مقصد سے کہ بھئی یہی اس کا صحیح مفہوم ہے یا نہیں ہے. میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے ایک روایت بھیجی، حدیث کے الفاظ تھے لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، کہ ایک مرد سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عورت کو کیوں مارا. اب یہ روایت sunna.com سے اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس آیا، اور یہ کسی مرتد نے یقیناً پیش کی تھی اور کہا کہ دیکھو اسلام تو عورتوں کو مارنے کی اس طریقے سے اجازت دیتا ہے کہ مرد چاہے جتنا مارے عورت کو، اس سے آخرت کے دن سوال نہیں ہوگا. اب کوئی یہ پوچھے اس آدمی سے کہ اس میں آخرت کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سوال کرے گا یا نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مرد سے پوچھا نہیں جائے گا یا جاتا، دونوں ترجمے ممکن ہیں، یا پوچھا نہیں جانا چاہیے، تینوں ترجمے، کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سب سے پہلی چیز یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر کئی مجہول راوی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کو صحیح مان لیتے ہیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ. تو اب اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا ایک شوہر سے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جسمانی اور فزیکلی اعتبار سے مرد طاقتور ہے، اور ہر معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک بہت ہی زیادہ پرائیویٹ اور انٹرنل مسئلہ ہے. اب کوئی بھی آدمی آ کر آپ کے گھر میں دخل نہیں دے گا کہ بھائی کیوں تم اپنی بیوی کو مار رہے ہو، کیوں مارا، کل تم نے اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کی تھی. اب آپ اگر تصور کریں کہ آپ کو آپ کے پڑوسی کے بارے میں پتا چلے کہ اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، اب آپ اگلے دن اس کے گھر پہنچے، بھائی کیوں مارا تھا، یہ آپ کا حق ہے یا اس بیوی کا حق ہے کہ وہ خود اپنے بڑوں تک کے شکایت پہنچائے اور پھر بڑے انوالو ہو. اور اس چیز کا ذکر قرآن کریم میں خود موجود ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. تو ایک حکم اس کی طرف سے آئے گا، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے، جو اس کا جو کریکٹ پروسیجر ہے. اگر ہر ایک آدمی اس طرح کے میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر انوالو ہو گیا تو کوئی بھی شادی باقی نہیں رہے گی. حدیث کا صرف اتنا ہی مطلب ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آخرت میں مرد سے سوال نہیں ہوگا. تو لوگ اپنی طرف سے مطلب گھڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسلام کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں. جی مفتی صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ. جو مفتی صاحب میں آخر پہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اپنے پروگرام میں اتوار والی رات آپ کے وہ جو اس نے حدیث پڑھی تھی کہ ان کے بچوں کو اور عورتوں کو بھی مار دیا گیا، جلا دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے تھے. تو اس کی وضاحت ذرا اس اسٹریم میں بھی ایک دفعہ کر دیں تاکہ اس طرح کی باتوں سے ہمارے مسلمان دوست پریشان نہ ہوں، ان کو پتا ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، ایک اس کی قطعی نص موجود ہے اور وہ دیکھا ہے فتح مکہ پہ آپ نے. تو یہ ذرا کائنڈلی ایک دفعہ وہ حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ اور وضاحت فرما دیجیے. لشکر بھیجا کرتے تھے جزاک تو اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خصوصی ہدایت کرتے تھے کہ نہ بچوں کو قتل کرنا ہے اور نہ عورتوں کو، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا. صرف ان مردوں کو جو کمبیٹنٹ ہیں، یعنی جو کمبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں، جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اگر قتل کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ بھی لڑنے کے لیے، کمبیٹ میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو مارنے کے لیے، تو اب ایک دوسرے کو مارنا فیر ہے، جنگ اسی کا نام ہے. لیکن جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ واضح ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب لشکر بھیجا کرتے تھے تو اپنے فوجیوں کو دیتے تھے. اب ایک مرتبہ لشکر کشی ہوئی اور اس کے بعد جب لشکر واپس آیا مدینہ تو سوال کیا. یہ سوال کیوں ہوا؟ یہ سوال خود ہی بتا رہا ہے کہ کچھ انیوژول چیز ہوئی ہے. اگر انیوژول نہ ہوتی تو سوال کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیوں کرتا؟ بھائی ایک آدمی نے مثلا لشکر گیا کہیں اور اس میں جو دشمن تھے ان کو مار دیا. اب آ کر کیا فوجی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا رسول اللہ ہم نے دشمن کو مار دیا، کیا صحیح کیا؟ یہ سوال کبھی آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا، چونکہ دشمن کو تو مارا جاتا ہے. سوال اس لیے ہوا چونکہ انیوژول چیز ہوئی. وہ انیوژول چیز کیا تھی؟ سائل نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے رات کو اچانک حملہ کر دیا، اندھیرے میں ہماری تلوار کی زد میں کچھ بچے اور عورتیں آ گئے، تو اب کیا کریں؟
ایسی صورت میں یعنی زد میں آ گئے، مر گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا، اگر پتہ چل گیا تو مارنا نہیں ہے، لیکن مر گئے، صبح اٹھ کے دیکھا کہ یہ تو بچہ تھا، یا یہ کہ عورت تھی، ظاہر ہے کہ جب تلوار اندھادھند چل رہی ہے تو اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم منہم، کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ انہی میں سے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہیں، یعنی وہ دشمن کے علاقے میں ہیں، لہٰذا ان کے قتل کرنے پر کوئی دنیاوی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی کسی شخص کو قتل کر دیں، ناحق قتل کر دیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو، تو اس کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے دلواتے تھے۔ دیت کا مطلب ہے یعنی جو کمپنسیشن ہے وہ بیت المال سے دلواتے تھے، لیکن ایسی صورت میں ان کی دیت نہیں ادا کی جائے گی چونکہ وہ غلطی سے مارے گئے ہیں اور وہاں موجود ہیں، یعنی دشمن کے علاقے کے اندر، لہٰذا کوئی دیت ان کی دنیاوی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کسی مسلمان کو کا کسی عورت کو یا کسی بچے کو قتل کرنا یہ قطعاً حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گائیڈ لائن اپنے لشکر کو دیا کرتے تھے۔ بالکل واضح بات ہے۔ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، بہت اچھی وضاحت فرما دی آپ نے۔ فرینکفرٹ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر آپ دوسرے احباب کو بھائیوں کو لوں۔ ٹھیک ہے جی، میں لے رہا ہوں۔ ہمارے ساتھیوں کو فرینکفرٹ صاحب میرا خیال ہے کہ اب دور ہیں نیٹ سے۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد دانیال۔ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ جی السلام علیکم بھائی۔ جی محمد مفتی صاحب دانیال السلام بھائی کیسے علیکم، ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تو مفتی صاحب میرا ایک ہی سوال تھا آپ سے، وہ یہ تھا کہ اکثر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم حضرات ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں، وہ اپنی لائف میں جو ان کے ساتھ میریکلز ہوئے ہوتے ہیں جس سے ان کا اپنے ریلیجن پہ ایمان بڑھا ہوتا ہے، میرا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ جس طرح ایک انسیڈنٹ میری نظروں سے گزرا تھا جس میں ایک کپل جو کہ اپنی لائف میں کافی پرابلمس فیس کر رہے تھے، وہ کسی پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور وہ پنڈت ان کو ایک کسی دم جھم یا ان کے رسم و رواج کے مطابق کوئی ریچول کرنے کو کہتا ہے، اور پھر اس سے ان کپل کی ہیلپ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو نا، وہ بیسیکلی میں آپ کو یہ ریئل واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کسی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک پنڈت کی صورت میں ایک آدمی آ کر ان کو اس جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ بٹھا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ وہ اور بس کا وہ حصہ جہاں پہ وہ کپل پہلے بیٹھا ہوا تھا، وہ حصہ بری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے وہ کپل کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیونکہ اپنے ہندو ریلیجن کے لوگوں سے یہ رسم و رواج سیکھے، اس لیے خدا نے ہماری مدد کی۔ تو میں آپ سے، آپ سمجھ رہے ہیں، میرا سوال یہی تھا آپ کے جو دوسرے ریلیجن کے لوگ جو ہیں، ان کو جب اپنی بلیفس کے مطابق ان کو جب اس طرح کی میریکلز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ان کو اسلام پہ ہم کیسے بلیو کریں گے اور اس کا کیا اصل مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو میریکل نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معجزات ہیں، میریکلز ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، انبیاء سے، رسولوں سے۔ چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، اس کے ہاتھ پر معجزہ کبھی ظاہر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ معجزے کا جو مقصد ہے وہ ہے نبوت یا رسالت کا ایسے وقت میں اس بات یعنی ثابت کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، جبکہ اس کا انکار کیا جا رہا ہو، تو گویا کہ مشرکین یا کفار کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے انبیاء کو، انبیاء کے ہاتھ پر پھر معجزے کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ معجزے کا اظہار کرنے والے انبیاء خود نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اچھا، اب عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں میں پھر الگ الگ درجات ہیں، یعنی عام لوگوں سے میری مراد ہے جو انبیاء کے علاوہ ہیں، ان میں کچھ اولیاء ہیں، کچھ عام مؤمنین ہیں، کچھ عام کفار ہیں۔ جو اولیاء جتنے بھی ہیں ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی ان اولیاء کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے تو کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور نہیں چاہتا تو نہیں۔ لیکن ان کرامتوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مان لیجئے کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہوئی تو اب مجھے اس کے اوپر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا اس کرامت کو، اس والی کرامت کو نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں العیاذ باللہ کافر ہو گیا یا ایمان سے نکل گیا، میں کسی کرامت کا انکار کر سکتا ہوں۔ پھر عام مؤمنین اور کفار، عام مؤمنین کے ساتھ جو یعنی اس طرح کے انیوژول واقعات ہو جاتے ہیں، ان کو ہم رحمت سے ان کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس مؤمن کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا،
اور کفار کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے اس کو استدراج بولا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں ان چیزوں کا ذکر نہ آیا ہو. انیوژول چیزیں کفار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کو استدراج بولا جاتا ہے. اور استدراج کا مطلب ہے کہ ڈھیل دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے, اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مشرکین اور کفار کو ڈھیل دیتے ہیں, لیکن وہ اس وقت ڈھیل دیتے ہیں جبکہ مشرکین اور کفار کے بارے میں ان کے رویے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے عام لوگوں کو کہ بھئی یہ بدلنے والے نہیں, یہ بڑے ڈھیٹ ہیں, ان کو اسی کفر کے حالت میں اور اسی شرک کی حالت میں مرنا ہے. تو اب ایسی صورت میں ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے. جتنی رسی ڈھیلی آپ چھوڑیں گے بندہ اتنا ہی کھائی میں گرے گا. اس کو استدراج بولتے ہیں. تو اگر کوئی شخص مثلا غیر مسلم ہے